پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس سورہ المزمل کو ہی کنٹینیو کیا تھا، تو ہم نے یہ چیز کور کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایونچولی رسول اللہ کو یہ بتا کر کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ صبر سے چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا وکیل بنانا ہے، اور جب لوگ آپ کو کا مذاق اڑائیں یا آپ کو تنگ کریں تو آپ نے ان کے ساتھ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو صبر کرنا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کرنے نکلتا ہے، اور عبادت سے مطلب اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی مرضی کو بجا لاتا ہے، اللہ کا غلام بننے نکلتا ہے، تو یہ چیز ارد گرد کے لوگوں کو چبھنے لگتی ہے، بری لگنے لگتی ہے، اسپیشلی وہ ان لوگوں کو جن کا اثر و رسوخ ہم پر ہوتا ہے یا جن کا کوئی انفلوئنس ہمارے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت پہلے بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی اس کو ہم دہراتے چلتے ہیں کہ نفس جو ہے، انسان کا نفس جو ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے۔ تو جب انسان تمام انسانوں کی بات، ان کے نفس کی پرستی یا ان کی نفس کی پوجا یا ان کی مرضی کو بجا لانے کے بجائے سارے بتوں کو توڑ کر اللہ کے سامنے اپنے نفس کو سرنڈر کر دیتا ہے، تو انسانوں کے نفسوں کو یا نفس کو یہ چیز اچھی بھاتی نہیں ہے، اسپیشلی وہ نفس جو خود بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے نہ ہو۔ تو پھر ایسے لوگ انسان کے اس مسلمان کو، اس عبد کو، اس غلام کو جو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ عجیب سا ہونے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، تانے ہونے لگتے ہیں، لوگ اس کو کچھ لوگ برتن علیحدہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ لٹرلی ظلم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، لوگوں نے حضرت بلال نے گرمی تپتی ہوئی ریگستان کی ریت پر اپنی کمر پر لیٹ کر اوپر اس نے بھاری پتھر رکھ کر یہ بھی چیزیں لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہیں، لوگوں نے لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کی چمڑی ادھیڑ دی ہے اس بات کے لیے۔ نفس اتنی اسٹرانگ اور اتنی پوٹنٹ فورس ہے ایک قسم سے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کرنا شروع کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم لوگ، اور جو ہم لوگ آج کل فیس کرتے ہیں وہ اتنا ایکسٹریم تو نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرے قسم سے ایکسٹریم ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر یہ سنتے ہیں کہ تمہارا تم پیاری نہیں لگ رہی، یا اگر تم پردہ کر رہی ہو تمہارا نکاح نہیں ہوگا، اگر تم نے پردہ اختیار کر لیا تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، داڑھی کیوں رکھ لی، اس طرح کے ہم لوگ تانے، ہم لوگ یہ چیزیں سنتے ہیں۔ تو ہمیں جو مسلمان کا وہ بندہ جس نے اپنا نفس اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے مرضی کے مطابق، اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایلیگنٹلی، گریسفلی، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اور یہ نیت ہماری ٹھیک ہوتی ہے، ہم غیرت میں آ کر ان سے مجادلہ کرتے ہیں، ان سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، جب تم شروع کر رہے ہو اس کام کو خوبصورتی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لو، اور پھر صبر اختیار کرو۔ صبر اختیار کرو جس پر وہ بات کرتے ہیں۔ صبر کیا ہم نے بات کی تھی کہ لوگوں کی بات پر پہلے اپنے اندر کی کیفیت پر صبر۔ ہاں جی، صبر سب سے پہلے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی پہلے کچھ عرصہ پہلے، کہ جب ہم نے سورہ المدثر پڑھی تھی وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، کہ پہلے اٹیک پہ، پہلے حملے پر، پہلی جو نیوز آپ کو ملے، یا پہلی the first instance
آف پین یا آف بینگ ہرٹ، اس پر جو انسان اپنے آپ کو تھام لیتا ہے وہ صبر ہے. اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اسے ریئیکٹ کر لیا اور بعد میں استغفار کیا اور صبر کیا، تو وہ صبر نہیں ہے. صبر کی ڈیفینیشن ہمارے دین میں یہ ہے کہ فرسٹ انسٹنس پہ جب آپ کو کوئی ضرر پہنچے، کوئی ہرٹ کرے، کوئی تکلیف پہنچے، اور آپ اپنا دل کو تھام لیں، اپنی زبان کو تھام لیں اور اللہ کے ساتھ اپنی رسی کو مضبوط کریں، تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اس کا نام ہے صبر. آپ نے لوگوں کی بات پر صبر کرنا ہے، شرافت. اور صبر آسان ہو جاتا ہے جب ایسے لوگ جو آپ لوگوں کو ضرر پہنچاتے ہیں آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہی پرنسپل ہجرت کے تحت بھی، ہجرت کے پیچھے بھی ہے یہی اصول کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ انسان کو نہیں کہتا کہ نہیں لوگوں میں ظالموں میں رہو اور صبر کرو. اسلام ایسا ریلیجن دین نہیں ہے. اسلام ایک پریونٹیو دین ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر تم ایک دوسری جگہ رہ سکتے ہو یا کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی عبادت بہتر کر سکتے ہو تو ضرور کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازم لوگوں میں ہی رہ کر ایکسٹرا صبر کرنے کی کوشش کریں. انسان کمزور ہے. شیاطین پہلے دن سے، انسانیت کے پہلے دن سے، حضرت آدم کی پیدائش سے شیطان ابلیس اور اب اس کے سارا جو اس کا جو لشکر ہے، وہ سارے جو ہیں اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو کمزور کر دے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں رہ کر صبر کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، تو آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ اپنے کمرے میں جا سکتی ہیں، یا آپ کا گھر قریب ہے آپ اپنے گھر میں جا سکتے ہیں. یا اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ لوگوں کے گھر ساتھ ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور آپ کا اکثر ان سے ملنا جلانا ہے، آپ اس کو کم کر سکتی ہیں تاکہ اگر لوگ آپ کو اس طرح تنگ کر رہے ہیں، آپ کو کامنٹس مل رہے ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑا، تو آپ ان کامنٹس کو، ان چیزوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. لوگوں سے اتنا گھلنا ملنا کم کر دیں تاکہ آپ صبر آسانی سے کر سکیں. اور سب سے پہلا جو صبر رسول اللہ نے بھی کیا اور ہمیں بھی کرنا ہے، وہ اپنے نفس سے کرنا. یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہمارا بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز، کوئی کام کر لیں. دنیا میں اتنی ایسی چیزیں ہیں، کوئی مووی دیکھ لیں، کوئی گانا سن لیں، کوئی کسی کو کی غیبت کر لیں. مزہ آتا ہے نا غیبت کرنے میں، باتیں کرنے میں. لوگوں کی ایک بانڈ بنتا ہے لوگوں کا غیبت پر، بہتان پر، غلط بات پر، جھوٹ پر، چغلی پر. ایسا بھی ہوتا ہے خواتین میں، مجھے مردوں کا تو نہیں پتا، خواتین میں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دوستی کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ کسی دو لڑکیوں کی یا دو خواتین کی دوستی کی بنیاد ہی یہ چیز اس پر ہوتی ہے کہ کوئی ایک تیسری ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ لوگ مل کے باتیں کرتی ہیں اور اس کے بارے میں غلط بات کرتی ہیں اور اس کے بارے میں غیبت ہوتی ہے اور ہنستی ہیں اور کہہ کے لگتے ہیں اور مزہ آتا ہے کیونکہ انجوائے کرتے ہیں. تو آپ کو تو اس کی بنیاد پہ یہ کتنی ٹاکسک ریلیشن شپ ہے. تو جب یہ دل چاہ بھی رہا ہو، آپ نے اپنے آپ کو تھام لینا اور اپنی دوست کو، اپنی بہن کو، جس کے ساتھ بھی آپ کا یہ رشتہ ہے، ان کے ساتھ ایک چیز آپ نے یہ بنا لینی ہے کہ دیکھو ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، آئندہ ہم جب یہ اس پہ گرنا شروع کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کو روک لیں. تو پہلا جو صبر ہے وہ انسان اپنے اندر کی کیفیت سے کرتا ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تم اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اور اس کے بعد ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ we are on Allah's team. ہم اللہ تعالیٰ کے ٹیم میٹس ہیں. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کمپٹیشن ہوتی ہے دو ٹیمز کے درمیان میں، تو ٹیم میٹس آپس میں بانڈ کرتے ہیں. جس کے پاس ذرا زیادہ اسٹرانگ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ تو بندہ
اس کی دھاڑس بن جاتی ہے کہ چلو وی ہیو گڈ پلیئرز، وی ہیو اسٹرانگ پلیئرز آن آر سائڈ. بٹ امیجن ایک ٹیم اللہ کی ٹیم ہے، اور ایک امیجن نہیں، اس بات کو کنسیڈر کریں، ایک ٹیم اللہ کی ٹیم ہے اور ایک ٹیم ابلیس کی ٹیم ہے. لیکن گیس واٹ، ابلیس کی ٹیم کو پیدا ہی اللہ نے کی ہے، اور ابلیس کر ہی اللہ کی مرضی رہا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ ہم کس کی ٹیم میں سائڈ کے لے لیں؟ اس کی جس نے اپنے رائیول کو، اپنے اینیمی کو پیدا کیا اور اس کی ہر چیز کنٹرول کر رہا ہے، یا اس کی جو پیدا کیا گیا ہے اور کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ایول اور جھوٹ اور چغلی اور قتل و غارت اور سیکشول اسالٹ اور انسانیت کی تباہی، دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. ہاں، دنیاوی طریقے سے، دنیاوی لحاظ سے امیڈیٹ پریزنٹ میں ابلیس کی ٹیم کا کام قدرے آسان لگتا ہے. کیوں؟ پوری مٹیریل دنیا آج ابلیس کی مرضی بجا لانے پہ لگی گئی ہے، بنائی اسی طرح گئی ہے کہ ابلیس کی مرضی. آپ دیکھیں ہماری دنیا ایک مٹیریلسٹک دنیا ہے، مادہ پرست دنیا ہے. چیزیں ہوں تو خوشی ہے، جو چیز میجر کی جا سکے 5 سینسز سے، that is the only thing that is real. Soul, love, affection, intuition، یہ ساری چیزیں are not real in the modern world. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے تو انسان کے جسم کی. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جم کلچر جو ہے، باڈی بلڈنگ، باڈی بنانے کا کلچر جو ہے پوری دنیا میں کیسے پھیل گئے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میری باڈی ٹھیک ہوگی تو میں خوش ہوں گا. آپ دیکھیں گے کتنی آن لائن آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ، شارٹس پہ یہ سکسیس سٹوریز کیا ہوتی ہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا بریک اپ ہوا تو جو گرل فرینڈ تھی یا بوائے فرینڈ تھا، جو بھی تھا، جو پیچھے رہ گیا، اس نے باڈی بلڈنگ شروع کر دی اور اس نے بدلہ اس طرح لیا کہ جی اس نے اپنا جسم ٹھیک کر لیا، اس نے ویٹ لوز کر لیا. ہر کوئی خوشی کو ایکویٹ کر رہا ہے کہ اپنی تصویریں جب دکھاتے ہیں پرفیکٹ باڈی والے ہوتے ہیں تو سب کو یہ سوچتے ہیں کہ یہ خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ اسینشلی انسان کی سوچ کا محور مادیت ہے، مٹیریلزم ہے. جو چیز فزیکلی ٹچ کی جا سکتی ہے وہ چیز اصل ہے، باقی اور کچھ نہیں. اور یہ ابلیس کی ٹیم ہے، ابلیس کا لشکر ہے. پوری دنیا مادیت کے اصول اور قوانین پر آج ڈیزائن کی گئی ہے. تو اس لیے اگر پوری دنیا اس چیز پر ڈیزائن کی گئی ہے، سکسس جو ہے آپ کا باڈی سے، منی سے، پاور سے اس طرح میجر کیا جاتا ہے، روح کا کوئی یہاں پہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ اور غیب کی دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آج کی دنیا میں. تو پھر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر روح کی امپورٹنس کو جسم کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ دنیا مشکل ہے. ان کے لیے تو آگے چل آپ دیکھ لیں، جو جتنا کفر اور مادیت میں رچا بسا ہوا وہ سکسسفل ہے، راحت ہے، پریزنٹ ڈے راحت ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، وہ جو ان کی اپنے ہر ایک کے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سروس ہے، لوگ بات ان کی سنتے ہیں، ان کے پاس فیم ہے. اور جو روح اور غیب پر ایمان لانے والے ہیں وہ قوموں کی قومیں پیچھے ہیں. تو پھر اللہ کی ٹیم کے جو لوگ ہیں آج، وہ ہمیں کیونکہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہیں، اس لیے ہم آسانی سے اللہ کی ٹیم کو، اللہ کی سائڈ کو چھوڑ کر ابلیس کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور لیکن کیونکہ ہم پوری طریقے سے جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ دل میں ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم مادیت کی دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں، تو ہم درمیان میں کہیں پھنس کر معلق ہو کر رہ جاتے ہیں. اور دیٹ از اے پینفل پلیس ٹو بی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم
اللہ کی سائٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کی مرضی بجا لانے کے لیے، روح اور غیب کی دنیا پر ایمان کو اس دنیا پر اسٹیبلش کرنے کے لیے جب کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھو کہ آئی ایم آن یور ٹیم، آئی ایم آن یور سائڈ. اینڈ وہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دو مجھے جھوٹوں کو میرے حق پر، جھٹلانے والوں کو. اولِ النعمتی، جو خوشحال ہیں، جو مادی کی دنیا میں، مادیت کی زندگی میں خوشحال ہے. ہم نے خود دیکھ لیے، جتنا آپ ویسٹ جائیں گے اتنی خوشحالی ہے، جتنا آپ کفر کی طرف ایسٹ میں چائنا کی طرف جائیں گے اتنی خوشحالی ہے. تو جنرلی جو مٹیریلسٹ ہوتے ہیں، جو غیب پر ایمان نہیں لاتے، وہ جھٹلانے والے ہوتے ہیں. اور اس مٹیریل دنیا میں ابلیس کے، کیونکہ وہ ماننے والے ہیں، تو ابلیس انہیں آگے سے آگے بڑھا کے اس چیز میں مصروف رکھتا ہے، اور وہ اسی میں مصروف رہ کر مر جاتے ہیں. تو وہ اولِ النعمہ ہوتے ہیں، لگژری کے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال موٹے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان جھٹلانے والوں کو، جو یہ خوشحال لوگ ہیں، ان کو تم میرے اوپر چھوڑ دو. I will deal with them. It's just like ہے آپ کی ایک کرکٹ ٹیم ہے، فار ایگزامپل، آپ لوگ آؤٹ ہونے لگے ہیں، اور یا آپ لوگ سارے، پتہ نہیں کیا کرکٹ میں کس طرح ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ٹیم آؤٹ ہونے لگی ہے، اور اینڈ میں جی آپ کا بہترین بیٹسمین آتا ہے اور کہتا ہے لیو اٹ ٹو می، آئی ول ٹیک کیئر آف دس بولر یا باؤلر. تو آپ کو، آپ باقی ٹیم کہتی ہو یس آلرائٹ. It's exactly like this. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا leave the liars to me, the deniers to me، جٹلانے والوں کو میں، اور مجھے پتہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت خوشحال ہٹے کٹے ہیں، اور یہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں the mark of the army of شیطان is this، کہ وہ لوگ ہٹے کٹے لگژری والے خوشحال لوگ ہوتے ہیں. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. یہ کتنی ڈرا دینے والی بات. ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ کن، جس کی بنیاد پر یہ یونیورس، یہ کائنات بنی اور چلتی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے اور اس کو ختم ہو جانے کا کلمہ جاری کر دیں گے، کہیں گے کن ہو جا. تو یہ جو ساری مٹیریل دنیا ہے، جو ایٹمز اور مالیکیولز اور کیمیکل ریاکشنز اور فزیکل اٹریکشنز کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائے. تو یہ جو ساری مرسیڈیز، ٹرکس، ہمویز، آرمیز، بڑے بڑے محل، پہاڑوں کے اوپر محل، پہاڑ خود the biggest solid thing that you and I، جس کو ہم، جو دنیا میں جو سب سے بڑی ٹھوس چیز ہمارے دماغ جس کو تصور کر سکتے ہیں، وہ پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن جاری ہوگا، اور وہ پہاڑ جس فزیکل فورس آف اٹریکشن کے ساتھ کھڑے میں، وہ فورسز اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اور یہ پوری دنیا ریزہ ریزہ ہو کر چٹیل میدان بن جائے گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ there will come a time کہ یہ جو پیپل آف لگژری، موٹے ہٹے کٹے لوگ خوشحال کے، جو تمہیں جھٹلاتے ہیں، ان کو مہلت دو، ان کا سب کا سب سیدھا ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کیا مہلت دو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. وہی مکہ، وہی کعبۃ اللہ، وہی مکہ کا شہر، جو پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. رسول اللہ came back to conquer it without shedding a single drop of blood. خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر رسول اللہ نے مکہ فتح کیا. مہلت تھی نا اس وقت تک ان سب قریش کے سارے جو قبیلے کے چیفز تھے، جو ان کے ہیڈز تھے،
تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو کچھ عرصے کی مہلت دیتا ہے، اور آخر ان کی موت پر اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کی پکڑ تو ہو ہی گی. اللہ تعالیٰ is saying stop worrying about dealing with them. I am on your side. ہماری بیسیکلی رسول اللہ کی کیا ذمہ داری تھی؟ ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو، اپنے آپ کو، اور جہاں جہاں تک ہم پر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی ہماری یہ ذمہ داری. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی چیز بتا رہے ہیں، اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ. بیڑیاں کیوں؟ ایکسکیوز می، میں اپنے واٹس ایپ کو میوٹ کر لوں. بیڑیاں کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو میں چھوڑ دو، میں ان سے ڈیل کروں گا. ان کے لیے میرے پاس بھاری بیڑیاں ہیں. بھاری بیڑیاں کیوں؟ جو دنیا میں لوگ ہوتے ہیں نا، ایک جو ان کے پاس لگژری ہوتی ہے نا، جو عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی، جو دنیا کے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک لگژری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی دنیا میں جا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں. یہاں پر غالباً سب سے زیادہ لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. مثال کے طور پہ پاکستانی پاسپورٹ آسانی سے ٹریول نہیں کر سکتے. اس بات کو بھی چھوڑ دے، ہم پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر غریب نہیں جا سکتے. دنیا میں تو جیٹ سیٹنگ کی تو بعد کی بات ہے. تو یہ جو فریڈم ہوتی ہے نا، ٹو گو اینڈ سی دا ورلڈ، ٹریول، ہائکنگ کر رہے ہیں، کیمپنگ کر رہے ہیں، فلائٹ پکڑ رہے ہیں، ایک ایئرپورٹ سے ادھر دوسرا، ٹرین پہ جا رہے ہیں، بسوں پہ جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتی ہے جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ فساد پھیلائے اور اللہ کے خلاف میسج پھیلائے. تو وہ اس فریڈم کو استعمال اس لیے کرتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آ کے لیکچرز دے رہے ہیں، دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، آج ادھر ٹریول کر رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. آج جی نیتن یاہو ادھر آ کے جی اس نے میٹنگ کی ہے قطر میں، آج وہ لوگ آئے ہیں، امریکی آئے ہیں، بائیڈن آج چائنا گیا ہوا ہے، آج یہ لوگ سعودیہ گئے ہیں. ادھر 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 انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اللہ کی زمین جو اللہ نے انسان کے لیے گھر بنایا تھا، اس میں فساد پھیلانے کے لیے یہ چلتے پھرتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیں گے. جس فریڈم کو تم اللہ کے لوگوں، اللہ اور اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے تھے، this is what it is. اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا. جو تمہاری ساری the airs about you، جو آپ کی پوری ایک ہوتا ہے نا، یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے چلنے کا، ایک ایروگنٹ سٹائل ہوتا ہے. وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جب وہ چیخیں گے، اس کا جو خوف ان کے دل میں جب بیٹھے گا، تو وہ جو ساری ان کی ایلیگنس ہے، پیسے کا جو ہول ہوتا ہے ان کے ارد گرد، وہ سارا ہٹ جائے گا. ان کی فریڈمز، ان کی جو ایلیگنس اور بڑا وقار اور کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں، یہ سب اس دن ختم، راکھ ہو جاؤ گے تم. جو اللہ کا نام لیتا تھا، جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا تھا، جو اللہ کے سامنے سجدے کرتا تھا، جھک جاتا تھا اللہ کے آگے، تمہارا اس کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ تھا، تو آج تمہارے ساتھ یہ ہے. بیڑیاں ہم نے بات کر لی کیوں ہے؟ یہاں پر ایک چیز، یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے نا، یہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ، اگر آپ لوگ میرے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہ چیز ضرور ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، جو مجھے اکثر اس جب بھی جہنم کا عذاب پڑھتی ہوں نا، تو میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی ہوتی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عذاب کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ نوٹس کریں، صرف فزیکل عذاب نہیں ہوتا،
اس میں سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ ایک مجھے سورت کا نام نہیں یاد آ رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب سے فرعون کی موت واقع ہوئی ہے نا، وہ ہر روز شام کو جہنم کے کنارے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ آخرت میں تم اس میں جھونکے جاؤ گے. پتہ نہیں کیا کتنے سال ہو گئے، 6000 سال سے. حضرت موسیٰ تقریباً 3 سے 4000 سال پہلے تھے، یا 6000 سال، اس کو کنفرم کرنا پڑے گا. تب سے جب سے فرعون ڈوبا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر شام فرعون جہنم کے کنارے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم یہاں پر جھونکے جاؤ گے آخرت کے دن جو ابھی آنا ہے. آپ بتائیں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر نہیں؟ کیوں؟ آپ دیکھیں نا یہاں پر جہاں اللہ کے جو دشمن ہیں اللہ کے بندوں کو دنیا میں فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹارچر دیتے ہیں. آپ چھوٹی سی ایک بات ہے، چھوٹی سی ایک مثال دیکھ لیں. غریب کے ساتھ کیا کرتے ہیں ڈالے والے؟ بڑی گاڑی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسا اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے. تو پھر سوچیں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ظلم، فساد. آج حماس غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا. ایک تو فزیکل ڈیمیج تو ہو ہی رہا ہے، فزیکل ٹارچر تو ظلم تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے. غزہ میں یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے نا اوپر سے جہازوں سے فلائرز پھینکتے ہیں کہ جی تم ہمارا ساتھ دو، ہم تم لوگ جو حماس کے خلاف یا مجاہدین کے خلاف جو بھی ہمیں انفارمیشن دے گا ہم اس کا خیال رکھیں گے. اور یا اٹیک کرنے سے پہلے نا، حملہ کرنے سے پہلے فلائرز پھینکتے ہیں جہاز سے کہ بھئی ہم یہاں سے خالی کرو، ہم تمہیں اٹیک کرنے لگے. یا یہ جو اندر ایڈ نہیں آنے دیتے، یا صرف جا کے ہاسپٹلز کو تباہ کرتے ہیں یا مارکیٹس کو تباہ کرتے ہیں. یہ اس دن ایک مارکیٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، جتنے خبز اور جتنی وہاں روٹیاں تھیں وہ خون ان کے اوپر گرا ہوا تھا اور وہ ساری خراب ہو چکی تھی. یہ سائیکولوجیکل ٹارچر بھی کرتے. تو یہ اگر اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کے پر فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹارچر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر آپ دیکھیں گے قرآن میں جب بھی عذاب کی بات ہوتی ہے نا، وہاں سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بھاری بیڑیاں کہہ رہے ہیں نا، اس میں ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے کہ دنیا میں جس طرح ہم نے جیسے بات کی کہ تم چلتے پھرتے تھے، ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو لاک یور فیٹ اینڈ یو کین ناٹ رن اوے. یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، سائیکولوجیکل عذاب ہے. اور یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا جہیمہ، اس کا ذکر، آگ کا جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں کرتے ہیں، سورہ الہمزہ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا حُطَمَةٌ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. اللہ تعالیٰ اس آگ کی بات کرتے ہیں کہ آگ کے کالمز ان کو گھیر لیں گے اور ان کے قریب آئیں گے تو وہ ان کے دل میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل میں جگہ اختیار کر لیں گے، دل میں ان کو وہ کریں گے. میں آپ کے ساتھ یہ آیت ہی شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی سیکھیں. ان کے دلوں میں ہیبت طاری کریں گے. Let me share my screen with you. Please bear with me and inshallah you will understand what I mean. Application windows, entire screen. Okay. Share. آپ مجھے بتائیں آپ کو میرا یہ براؤزر نظر آ رہا ہے؟ Quran.com. پلیز چیٹ میں ٹائپ کر کے بتا دیں. شیئر ہو رہی؟ ہاں جی شیئر ہو رہی ہے اسکرین. تھینک یو. سورہ الہمزہ.
التين العلق البين القدر. نہیں تو الہاکم التکاثر ہے، قریب یہ اینڈ میں یہ بالکل ہاں الحمد. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں ہرگز نہیں، تو چکنا چور کر نہیں ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. ہی ول بی ہاں چکنا چور سوری چکنا کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ مطلب کرش کر دینے والی، ایسی جگہ پھینک دیا جائے گا جہاں پہ اس کو فزیکلی کرش کر دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. آگے دیکھیں التی تطلع علی الافئدہ، the fire shall rise to their hearts، ان کے دلوں میں خوف کی ہیبت طاری کر دے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، اس حالت میں کہ اونچے اونچے ستونوں میں وہ ایک دوسرے اس کے ارد گرد جو ستون آگ کے اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور وہ ستون بند ہو کے ان کو کرش کر دیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ کے کالمز ہوں گے، اور ان کے دلوں میں وہ ہیبت طاری کر دے گی. مطلب اللہ تعالیٰ صرف فزیکل عذاب کی بات نہیں کرے، اس کا ایک سائیکولوجیکل ایلیمنٹ. یہ اللہ تعالیٰ، اب لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے بندوں کے دشمنوں کے لیے بھی رحمان ہونے چاہیے؟ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی آپ کے دن میں ظلم کیا آپ کی زندگی میں، یا آپ کو ایکسٹریملی ہرٹ کیا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بدلے کی جو آگ رکھی ہے وہ نیچرل ہے نا؟ یا دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو اسرائیل آج کل کر رہا ہے یا جو ہندو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، اور جو سائیکولوجیکل ٹارچر وہ لوگ کرتے ہیں، آپ سوچیں فزیکل بھی اور سائیکولوجیکل بھی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو جانے دے گا؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ is highlighting that part. آپ لوگوں سے آپ کا ہوم ورک کیا ہے، whenever you are reading the Quran and you come across this part کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کریں، ask yourself وہاں پہ psychological element کیا ہے، and you will always find it. یہ اللہ تعالیٰ یہاں بات کر اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. اور اب اگلی بات، یہ ہم نے بات کر لی، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Another physical and psychological element. میں آپ لوگوں کے مائک کھولتی ہوں اور میرا آپ سے سوال ہے، let us have a bit of an interactive part کہ you will tell me just a second، پتہ نہیں یہاں پہ میں نے کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے، just if you give me، میں unshare کرتی ہوں and then I will yes you will tell me host tools I will allow you to unmute yourselves. آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سائیکولوجیکل پین ٹارچر کا کیا ایلیمنٹ ہے؟ پلیز ریز یور ہینڈس. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. اس میں جو عذاب کا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کیا ہے؟ Who will tell me? Can you hear me? Please raise your hand. یا تو آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، آپ سب کو سمجھ آئے اور یا سب کو سمجھ نہیں آیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیلۃ القدر آپ کو میرا سوال سمجھ آئے؟ جی آپ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ مطلب اس میں سائیکولوجیکل ٹارچر کیا ہے؟ یہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. اس میں ایگزیکٹلی آپ کو سمجھ آ گئے کہ سائیکولوجیکل ایلیمنٹ کیا ہے. اس میں تو فزیکل پین دکھ رہا ہے مجھے کہ جب کھانا مطلب ایک دم سے حلق میں پھنس جاتا ہے تو پھر ہم نہ سانس لے پا رہے ہوتے ہیں، وہ جو
تو یہ صرف آکسیجن کی فزیکل پین کمی ہو ہوتی جانا. ہے؟ صرف اور فزیکل پھر پین ہوتی ہے؟ جی پھر آبویسلی اس سے پھر جو پین ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں, اور پھر سائیکولوجیکلی بھی اس کا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. کیوں سائیکولوجیکل کیوں پڑ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں کھانے سے ہماری کیا ریلیشن شپ ہے, سوچے. کھانے سے وہ, What do you expect of food? لیکن وہ تو ہماری مٹیریلسٹک ریکوائرمنٹ پورا کر رہا ہے نا کھانا. اور تو نہیں, لیکن سائیکولوجیکل ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کی کھانے سے؟ When there is food in front of you, what do you expect? فوڈ Psychological ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم سائیکولوجیکلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ہماری وہ جو بھوک تھی وہ ختم ہو جائے گی, اور ہمیں ہم اچھا راحت کھانا ملے بھی گی, کرتے ہیں. ہاں ہمیں راحت ملے گی. کھانا از جی لائف گیونگ, جی صحت گیونگ, انرجی گیونگ. جی دنیا میں بھی کبھی تھوڑا سا حلق میں ایک پانی کا قطرہ پھنس جائے, یا کچھ جیسے بریڈ کا ایک وہ جو پورا ہوتا ہے, وہ پورا شاید اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پھنس جائے, ہم کھانسی کر نکتے ہیں, آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے. ایسے وہی کھانا سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں, آئی تھنک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. Psychologically, our relationship with food it is life-giving, it is energy-giving, it is relaxation-giving, it is nutritious, and it is tasty and enjoy. Texture کا بھی ایک چیز ہوتی ہے, آج کرنچی چیز کھانے کا دل چار. ہمارا کوئی بھی کھانا ہوتا ہے, اگر وہ ذرا زیادہ کریمی ہوتا ہے, ہم اس میں کوئی چیز کرنچی ڈال لیتے ہیں, مزے کا ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ وہ اللہ سے کھانا مانگیں گے یا کھانا ان کو دیا جائے گا, کیونکہ دنیا میں وہ موٹے ہٹے کٹے لوگ تھے نا, وہی اللہ کا کھاتے تھے, اور انہیں اس کھانے سے جو انرجی ملتی تھی اس سے دنیا میں فساد پھیلاتے تھے. اللہ پر ماننے والے, غیب پر ایمان لانے والوں کو تکالیف دیتے تھے, ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ایک تو ان کی فریڈم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے, اور دوسرا وہ کھانا ان کو دیں گے جو ان کو حلق میں پھنس کے چوک کرے گا, کہ نہ وہ اوپر جائے گا اور وہ نہ نیچے آ سکے. اس تکلیف میں وہ مبتلا رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس کو. یس, ایسا کھانا جو نہ نگل سکیں گے نہ نکال سکیں گے, اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے. اور کھانے کا ذکر کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کھانا, مٹیریل دنیا میں, فوڈ از دا مارک آف لگژری. جتنا پیسہ ہے آپ اتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو ابھی آٹے کا کرائسس ہے آپ کے سامنے, غریب ایک 800 کی بوری ہے کہ کیا ہے, غریب وہ نہیں خرید سکتا. جس کی پورے مہینے کی سیلری 7-8 ہزار روپے ہو, اور بچے اور بیوی ہو, آٹا کہاں سے خرید سکتے؟ تو کھانا از دا مارک آف لگژری. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کھانے, یہ ایک اور سائیکولوجیکل ایلیمنٹ یہ ہے کہ کھانا از دا مارک آف لگژری. اللہ تعالیٰ will use کھانا to give them torture. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یاد رکھیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو ان چیزوں سے انٹروڈیوس کریں. For the first time in his life, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was getting to know this. اب آپ خود سوچیں, رسول اللہ جو تھے وہ تو مکہ کے جو قبائل کے جو ہیڈز تھے, اردو میں پتہ نہیں ان کو چیف جو کہتے ہیں, مجھے لفظ اردو میں is slipping my mind, تو وہ تو ظالم ترین تھے. اور مکہ واز اے بزنس سینٹر, تو دنیا بھر سے کھانا وہاں سے آتا تھا, کیروانز میں آتا تھا. اسپائسز انڈیا سے آتی تھیں, اولیوز اور گریپس یہ فلسطین والی سائڈ سے, شام والی سائڈ سے آتا تھا.
ऑलिव ऑयल आता था, ये लोग खाते थे। गरीब जो थे, गुलाम थे, उनके पास कुछ था भी नहीं। ये उसके उनके इतना जुल्म करते थे मक्का में कि रसूलुल्लाह तंग आए हुए थे इससे। नाउ इमेजिन रसूलुल्लाह खड़े हो रहे हैं उस शहर में, और पूरा उन्होंने एक सिस्टम खड़ा करना है कि जहां पर लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कबीले के हेड चीफ के बजाय, या अपने नफ्स के बजाय, या बुतों लात और उज्जा के बजाय अल्लाह के सामने, काबातुल्लाह के सामने सजदा करके अल्लाह के आगे अपनी मर्जी डालें। तो फिर तो वो ये करते ही होंगे, शदीद तकालीफ देते ही होंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला रसूल अल्लाह को पूरी पिक्चर खींच कर दे रहे। ये चीज जो है, मैं ये जरा डिटेल में आपको, इसलिए ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आज यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। ये वाला पॉइंट जो है मैं अगले हफ्ते इसलिए कवर करना चाहती हूँ क्योंकि इसके साथ एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कवर हो नहीं, एक्चुअली मैं आज ये कवर कर देती हूँ। वी हैव 3 to 4 मिनट्स, हमने थोड़ा 5-6 मिनट लेट भी स्टार्ट किया था। अगर आप लोग अग्री करते हैं तो आप प्लीज स्टे। जिनके पास का टाइम खत्म हो गया, यू कैन लीव। यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अभी इसी सेशन में, कि याद हमें, हम ये चीज कहते हैं ना कि दुनिया खड़ी हुई है, दुनिया कायम है। हम एक चीज भूल जाते, ये एक मटीरियलिस्ट व्यू है कि जी कंक्रीट की बिल्डिंग मेरी है, हाजा मिन फजले रब्बी, हम घरों के सामने लिख देते हैं हाजा मिन फजले रब्बी। और ये घड़ी जी कंक्रीट आई, हमने पोर किया, लेंटर लगा, घर बिल्डिंग खड़ी होगी। दरमियान में कंक्रीट सीमेंट डाला उसने, और फिर उसने उसके ऊपर ईंट डाली, फिर सीमेंट डाला, फिर ईंट डाली, ठक ठक किया, ऊपर से उसके ऊपर ऊपर लेंटर लगा, सरिया गया, पूरी दीवार खड़ी होगी, कमरा बन गया, घर बन गया, हमारा घर खड़ा है। रोड पे हमने टार डाला और बस उसको प्रेस किया तो रोड बन गई। बिल्डिंग्स हैं, रोडें हैं, फिर शॉपिंग मॉल्स हैं। फिर इस कमरे में, अपने कमरे में इर्द गिर्द देख लें, जिस स्क्रीन पे जो फोन है आपका, ये फोन एक, जिस फोन पे या जिस कंप्यूटर पर आप इस लेक्चर को सुन रही हैं, ये इस फोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस बात को समझना जरूरी है। इस फोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिन एटम्स से ये बना है, इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आपस में इनको जुड़े रखती है, जिसकी वजह से ये फोन अपनी एक पीस में है। किताबें जो आपके इर्द गिर्द पड़ी हैं, वो जो पेजेस हैं, वो तितर बितर नहीं होते, क्योंकि वो आपस में जो मॉलिक्यूल लेवल पे जो है ना, एटॉमिक लेवल पे, वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पानी का ये हाल है, जो आपने नाश्ता किया है उसका ये हाल है, आपके एसी के रिमोट कंट्रोल, आपका पंखा, आपका लैंप, आप खुद, आपके जो जो जिस्म में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो अल्लाह ताला ने ग़िज़ाइयत, जो एलिमेंट्स, जो भी कंपाउंड्स डाल दिए, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप खड़े में। और पहाड़, द बिगेस्ट सॉलिड थिंग वी नो ऑन दिस प्लेनेट, वो अपनी जगह खड़े में। उन पहाड़ों के एक एक, उनके दरमियान से, उस दिन मैं हजारा मोटरवे पे गई हूँ, पहाड़ के अंदर से चीर के उन्होंने टनल बनाई है, लेकिन पहाड़ ऊपर खड़ा है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये अल्लाह ताला का कलमा कुन, अल्लाह की कांस्टेंट मर्जी से ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। हम मटीरियली इसको यूं देखते हैं कि ये खड़ी हुई है क्योंकि सीमेंट बहुत अच्छा ईंटों को जोड़ देता है। एक दिन आएगा जब ये कलमा कुन उठा लिया जाएगा, एक सेकंड होगा, वो एक लिटरली एक मोमेंट होगा, और अल्लाह ताला कुन कहेंगे, और वो सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अल्लाह ताला उठा लेंगे। वो अल्लाह ताला की मर्जी, वो उठा लेंगे। और क्या होगा? यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबाल। जब वो चीज अल्लाह ताला उठा लेंगे तो दुनिया की हर चीज मॉलिक्यूलर लेवल पे रेजा रेजा हो जाएगी, हर चीज।
اور جبال کی اکثر اللہ تعالیٰ اس لیے بات کرتے ہیں بیکاز اٹ از دا بگیسٹ سالڈ تھنگ وی کین تھنک آف. All the molecules, all the particles, they will shift and get پھیل, اور پھر کیا ہوگا, ایک ترجف الارض, ایک جھٹکا زور سے ٹھک کر کے آئے گا اور ساری چیزیں ایک دم ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, اور پھر ہوائیں آئیں گی اور وہ سارے جو ریزہ ریزہ جو سارے پارٹیکلز ہیں ان کو وہ پوری دنیا میں بچھا دیں گی اور ایک چٹیل میدان بن جائے گا. اور اس میدان پر یوم حشر لگے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ رسول اللہ کے لیے آخرت کا منظر پیٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے کہ آخرت آئے گی کیسے. جس زمین پہ ہم کھڑے ہو کے بڑے سالڈلی کھڑے ہو کے کانفیڈنٹلی کھڑے ہو کے گاڑیاں چلاتے ہیں اور ٹریکٹر چلاتے ہیں اور خود چلتے ہیں اور ہیلز پہنتے ہیں اور خصے پہنتے ہیں اور ٹھک 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 کر کے اپنی جگہوں پہ جاتے ہیں, وہ ایک دن ایک اس میں شیک ہوگا, اور جب پہاڑوں میں بھی ایک شیک ہوگا, and everything will be turned to dust. یہ جو مٹیریل آئیڈیا ہے نا کہ چیزیں خود کھڑی ہوئی ہیں, یہ خود یہ اس کو بھول جائیے. کانسٹنٹ اللہ تعالیٰ کی ول, الحی القیوم کی ول ہے. That will be the end of our world. آپ دیکھیں, اب اس کو پیچھے سے دیکھیں تو پوری ایک پکچر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں اس کی, ان لوگوں کی کہ جتنا ہم اس دنیا میں, ایک مٹیریل دنیا میں اتنے ہم کانفیڈنٹلی بیٹھے ہوئے کہ ہاؤ دیٹ ول اینڈ. اور وہ دن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ چیز ہمیں بتا رہے ہیں نا, ہاں, مادی دنیا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا. یہ جس مادیت میں ہم لوگ بہت کانفیڈنٹلی بیٹھے ہیں نا, وہ سب ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا کلمہ ایک دیکھیں, یہ یونیورس بننا کیسے اللہ تعالیٰ نے کن کیا, یونیورس بننا شروع ہوئی اور آج اب تک بنتی جا رہی ہے, ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے. وہ اس کلمہ کی جو اوریجنل کلمہ کن تھا, اس کا ایک ایکسپریشن ہے. جب وہ کلمہ رک جائے گا اور اٹھا لیا جائے گا اور دوسرا کلمہ آ جائے گا کہ اب یہ سب ختم کر دو, تو قیامت آ جائے گی. شیطان ہمیں یہ کنونس کرتا ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ سے قائم ہے بیکاز آف دا مولیکولر یا دا ایٹامک فورسز آف اٹریکشن. جزاک اللہ خیر. ہم یہاں پر اس کو اپنے اختتام پر لاتے ہیں. If you have any questions you can ask. جی مجھے نا ایک کوشچن کرنا تھا, مگر وہ نا اس ٹاپک سے ہٹ کے. جی جی ہیلو. ہاں جی, ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی 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 ہاں جی جی, کہیے, مجھے ضرور پوچھیں. میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ایک نا ابھی ایک ٹاپک نا ان ہو رہا تھا کہ ساحل ابین نے کہا کہ جو قرآن سے پروو ہوتا ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ لائٹ ویوز سے زیادہ تیز موو کرتی ہیں, کیونکہ جو ہماری دعا ہے وہ بہت تیزی سے جا کے آسمان کو نا چھو لیتی ہے. تو اس پہ نا ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی تھی کہ لائٹ کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ 3 × 10⁻⁸ ہوتی ہے, اور ساؤنڈ کی اسپیڈ آئی تھنک دماغ میں نہیں آ رہی ابھی, وہ جی 300 شاید 380 km/s کچھ ایسے ہوتی ہے. تو مطلب ساؤنڈ کی اسپیڈ ہمیں پتا ہے کہ کم ہوتی ہے, لائٹ کی اسپیڈ زیادہ تیز ہوتی ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ جب بادل گرجتے ہیں تو مطلب پہلے ہم لائٹ دیکھ لیتے ہیں بجلی چمکنے کی, اور کچھ ٹائم بعد ہمیں گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے, جس سے یہ بات پروو ہوتی ہے کہ لائٹ کی اسپیڈ زیادہ تیز ہے, ساؤنڈ اسپیڈ زیادہ تیز ہے, قرآن کے تھرو پروو ہوتا ہے. تو یہ ایک کانفلکٹ چھڑ گیا تھا. تو اب اس پہ مطلب ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ قرآن سے ہی پروو ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں سائنس کی غلط پروو ہو چکی ہیں. ہم کس بیس پہ مان کے بیٹھے ہیں کہ لائٹ تیز ہے یا ساؤنڈ تیز ہے, ٹھیک ہے اس کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں. تو اب میں نا مطلب دعا ہی مجھے دکھا رہی تھی سورہ ہود کی ایک آیت, جس میں نا لکھا ہوا تھا کہ
حضرت صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے گئے تھے تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اب 3 دن ویٹ کرو، پھر تم پہ ایک عذاب آئے گا، اور پھر 3 دن بعد وہ جو عذاب آیا تھا وہ چیخ کا عذاب تھا. تو چیخ بھی تو ایک ساؤنڈ ویو ہے، جس میں ٹائم ہوں پیریڈ دیا جا رہا ہے کہ ساؤنڈ کو آتے آتے 3 دن لگ جائیں گے. مطلب اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ ان کو مطلب آئیڈیا ہوگا کہ وہ عذاب کس ٹائپ کا ہوگا اور اس کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنا ٹائم لگے گا. تو اس طریقے سے کوئی لائٹ کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں یہاں سے ٹائم پیریڈ مل جائے تو ہم میتھمیٹیکلی اس کو کیلکولیٹ کر کے شاید اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے. دیکھیں ماشاء سبحان اللہ، یہ اٹ از سرپرائزنگ فار می کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں، کیونکہ ریسنٹلی میں نے کچھ جب دعائیں پڑھنے کے لیے سیکھی تو یہ ایک سملر کوشچن میرے دماغ میں آ رہا تھا، اور آنیسٹلی اسپیکنگ اسپیشلی ان دا لاسٹ کپل آف ویکس، حالانکہ میں ساحل ادیم کی اس بات سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 2 to 3 دعائیں، اور پھر سورہ الملک میں بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی 5 سینسز سے متعلق دعائیں کرتے ہو نا، تو جو آنکھوں سے پہلے کانوں کا ذکر آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری، یا اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری. یا ایک اور سورہ الملک میں جیسے آتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پہلے میں نے پھر یہ نوٹس کرنا شروع کیا اور میں نے اپنے آپ سے پوچھنا بھی شروع کیا آنیسٹلی پچھلے سبحان اللہ آپ یہ بات کہہ رہی ہیں، اللہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ از گریٹ، اور میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سنائی کی بات کیوں کرتے ہیں، سننے کی بات پہلے کیوں آتی؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے جگہ بے جا ہو یا کسی کی وجہ سے نہ ہو. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو چیز پہلے آتی ہے قرآن میں یہ بھی چیز ہے اس کا زیادہ اس کی امپورٹنس بھی ہے. تو یہ چیز مجھے ضرور آئی کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ کان ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ہر وقت کام نہیں کر رہی ہوتی، آنکھیں بند ہو جاتی ہوتی ہے نا، ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمیں پہلے آواز آ جاتی ہے پھر آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دس از دا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو ٹیل اس، اینڈ مے بی اٹ از ناٹ اباؤٹ دا اسپیڈ. مطلب جیسے اگر ہم سو رہے ہیں، چور آیا ہے یا کوئی ہمیں جگا رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، پہلے ہمیں سو رہے ہیں اذان ہو رہی، پہلے کان کی آواز آتی ہے نا، آنکھوں کے اوپر تو ایک پردہ آ جاتا ہے ہمارے جو آئی لڈز ہیں، ایک یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسری ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مٹیریل ورلڈ جو ہے وہ جو جس ہماری سینس میں سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہے وہ آئیز ہیں. آپ دیکھ لیں آج کل زیادہ تر ہر چیز 99% چیزیں آر فوکسڈ آن ہاؤ اٹ لکس. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے نگیٹ کر رہے ہوں. دوسرا، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ہم پھر بھی منہ سے دعا تو نکالتے ہیں جو ہمارے کانوں میں جاتی ہے. اس کا ایک کوئی ریلیشن شپ ضرور ہے، اس کی آنیسٹلی مجھے اس حد تک پتا ہے. ہاں یہ چیز میں آنکھیں بند کر کے بھی آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ قرآن میں ضرور اس کا جواب ہوگا. I do not know at this stage کہ وہ کہاں ہے. I just know this کہ قرآن میں ہوگا نمبر 1. نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ often talks about hearing before seeing. Why is that? This is something to discover. Alhamdulillah, we have a book that will never completely be fully discovered. So we will continue to learn, we will continue to work hard, we will continue to grow. یہاں تک میں آپ کو جواب دے سکتی ہوں. جی یہ تو میرے دماغ میں بھی تھا مگر میں کنیکٹ نہیں کر پائی تھی. اچھا اس پہ نا نعمان علی کی بھی ایک ویڈیو تھی، وہ کہتے ہیں کہ نا میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ پہلے سننے کا کیوں ذکر آتا ہے، حالانکہ ہم مطلب ان کا بھی یہی کانفلکٹ آ رہا تھا. لیکن پھر کہتے ہیں میں میڈیکل کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو پھر انہوں نے مجھے مطلب بتایا کہ جب بچہ بن رہا ہوتا ہے نا تو اس کی جو ہم نے یہ بات آبزرو کی ہے کہ جو سننے کی جو چیزیں نا وہ پہلے بنتی ہیں اور جو دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بعد میں بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی اس کا نا ایک یہ ان کی ڈسکوری تھی.
شاید ہم سن کر ہی بات بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا غیب کی چیزیں ہیں، تو ہو سکتا ہے شاید ہم سننا جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے rather than دیکھنا. ہو سکتا ہے نا، ہم قرآن سنتے ہیں. لیکن نا اس سے پھر بھی وہ والی مطلب جو کاؤنٹر کوشچن ہیں وہ کور اپ نہیں ہو رہے ہیں. تو بالکل مطلب نہیں ہمیں پورا ہوتے. پریکٹیکلی نا پورا، کیونکہ ہمیں بس اتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہم پہلے لائٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بجلی کی وہ جو گرجنے کی آواز ہوتی ہے بادلوں کی، وہ اس کے بعد سنتے ہیں ہم. تو یہ بالکل تو اتنی بالکل. بڑا مطلب ہمارے پاس پروف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور قسم کا سننے اور بینائی کی بات ہو رہی ہو. وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا جسٹ دا فزیکل ایکٹ آف لسننگ اینڈ دا فزیکل ایکٹ آف سیئنگ. ایک ہوتا ہے وہ لسننگ جس کے ساتھ آپ کا مینٹل ایسپیکٹ بھی ہو کہ لسن کر کے سن کے سمجھنا. جیسے کہتے ہیں نا یو آر ہیئرنگ می بٹ یو آر ناٹ لسننگ می، یو آر لسننگ ٹو می بٹ یو آر ناٹ ہیئرنگ می. تمہیں میری آواز کانوں میں تمہیں جا رہی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہی ہوں. اسی طرح جو بصیرت ہوتی ہے، جو بصارت ہوتی ہے، وہ نظر ہوتی ہے جو سمجھ فہم کے ساتھ ہوتی ہے، جو دماغ کی آنکھ کی ہوتی. ہو سکتا ہے اس میں یہ چیز بھی ہو کہ انسان کان سے پہلے سمجھ جاتا ہے rather than دیکھ کر جو بس سمجھنے کی چیز ہوتی. واللہ عالم. دس از سم تھنگ ٹو بی ڈسکورڈ. I hope I اچھا was able to give you some points. جی، مجھے کافی ہیلپ فل رہیں گے. وہ جو ایک آیت ہے جس میں برق کا ذکر ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھنک 15 سے پارے میں ہی ہے، تو اس میں ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے نا کہ وہ ایک پہر میں، مطلب جب وہ گئے تھے تو وہ روشنی، برق تو مطلب روشنی کو ہی کہتے ہیں نا، کہ اس کے تھرو گئے، تو وہاں پہ ایک ٹائم دیا ہوا ہے. تو اس کا ریلیشن کہیں اس سے تو مطلب پروو نہیں ہو سکتا. وہ اس کی عربک میننگ کیا ہوں گی؟ مطلب یہاں پہ تو ہمیں پتہ چل گیا چیخ کو پہنچتے پہنچتے 3 دن لگ گئے، اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب معراج پہ گئے تو ان کو مطلب وہ ایک پہر میں گئے اور ایک پہر میں آ گئے. یہاں سے بھی یہ چیز مطلب لگ رہی ہے کہ لائٹ جلدی موو کری. بالکل ہو سکتا ہے کچھ اس. دیکھیں another thing you have to remember is time is a creation of Allah. اللہ تعالیٰ کنٹرولز اٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المزمل کی آخر میں کہتے ہیں کہ واللہ یقدر اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ ان کی مقدار سیٹ کرتے ہیں دن اور رات کی. سیم از دا کیس ود جب آپ دوسرے ڈائمینشنز میں جاتے ہیں یا اس دنیا میں کیا ہوگا، یہ اینی تھنگ از پاسبل. آل آئی ایم سیئنگ از کیپ یور مائنڈ اوپن، اسٹڈی اٹ. اور اب آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہیں اس سوال سے متعلق where now is the time for you to say the دعا ربی زدنی علما، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا آنسر دے دے. پھر آپ دیکھیں گی I can guarantee you آپ کی اگر نیت پاک ہے آپ قرآن کھولیں گے اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا جواب ضرور مل جائے گا. and you can be the pioneer of it. یہ this is how the Quran works for human beings. جزاک اللہ خیر. اگر کسی اور کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اینڈ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.